کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوشیاں بھی آتی ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے فراخی بھی آتی ہے اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں، ایک عالم جنت، ایک عالم دوزخ اور ایک دنیا۔ دوزخ کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے، آسانی کوئی نہیں۔ جنت کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، پریشانی کوئی نہیں۔ دنیا واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر پریشانیاں بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ہم ان پریشانیوں کا حل کیا نکالیں؟ ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پریشانی حل ہو جائے۔ یاد رکھیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک مسلمان کا اپنا طریقہ ہے اور ایک کافر کا اپنا طریقہ ہے۔ کافر ان پریشانیوں سے کسی اور طریقے سے نکلنا چاہتا ہے اور مسلمان ان پریشانیوں سے کسی اور طریقے سے نکلنا چاہتا ہے۔ کافر اور مسلمان میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے ان پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے، یا کسی بندے سے کہ کوئی کام ہو، کوئی کام نکلوانا ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرو۔ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لو، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا بتلائی ہے اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ وہ دعا کرو، اور اس دعا کو کرنے کے بعد جو پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا۔ یہ دعا ہے۔ ولا حاجتا ہی لک قضیتها الا قضیتها ہی لک رضا الا قضیتها یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو حل کرے گی۔ اب یہ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے، یہ نفل، اس نفل کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ یہ حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت، یہ تبلیغی حضرات کو پتہ ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کافر اور مسلمان، ان دونوں کا الگ الگ طریقہ ہے۔ تدبیر دونوں اختیار کرتے ہیں، تدبیر دونوں اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کافر بھی تدبیر اختیار کرتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، مسلمان بھی تدبیر اختیار کرتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کافر جب تدبیر اختیار کرتا ہے تو اس کی نظر اس تدبیر پر ہوتی ہے۔ کافر جو اسباب اختیار کرتا ہے اس کی نظر ان اسباب کے اوپر ہوتی ہے، لیکن مسلمان جب تدبیر اختیار کرتا ہے تو اس کی نظر ان تدبیروں پر نہیں ہوتی ہے، اس کی نظر ان اسباب پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہی مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر ملازمت کرنی ہے، اب ملازمت کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں؟ ملازمت کے لیے سب سے پہلے
ویکینسیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ بھی کہاں پر ملازمت ہے بھئی. اس کے بعد جناب اس کے لیے اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں، درخواست دینی پڑتی ہے، کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں. اس کے بعد کہیں سے سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر نوکری لگتی ہے یا نہیں لگتی وہ الگ بات ہے. مسلمان بھی یہی تدبیر اختیار کرتا ہے. لیکن کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کی نظر ان تدبیروں پر ہوتی ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ یار ویکینسی بھی موجود ہے، کاغذات بھی میں نے جمع کرا دیے ہیں، درخواست بھی میں نے دے دیا ہے، اب سفارش بھی میں نے کروا دی ہے، اب نوکری لگ جائے گی. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان بھی یہی تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن ان تدبیروں کے اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہی فرق ہے مسلمان اور کافر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لو، ایک آدمی بیمار ہے بھئی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتا ہے، چیک اپ کروا کر اس سے دوائیاں لیتا ہے اور وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے. اب اگر وہ مریض غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کی نظر اس ڈاکٹر کے اوپر ہے، اس کی نظر ان دوائیوں کے اوپر ہے، ان اسباب کے اوپر ہے. لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا بطور تدبیر ہے، دوائیاں استعمال کرنا بطور تدبیر ہے، اسباب کے ہے. لیکن اس کی نظر نہ اس ڈاکٹر کے اوپر ہوتی ہے اور نہ ہی اس دوائی کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ ارحم الراحمین کے اوپر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. یہ جو ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کی دوائیوں میں اثر ہے، فلاں حکیم کے پاس جاؤ تو اس کی دوائیوں میں اثر ہے. یاد رکھیں کسی بھی چیز کے اندر اثر ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہر چیز میں اثر کس کی حکم سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو بھی تدبیر اختیار کریں، کسی بھی کام کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں، کسی بھی پریشانی کے لیے کوئی تدبیر، پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں، تو ان تدبیروں کے اختیار کرنے کے بعد نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. یہ مسلمانی کا تقاضا ہے. اب ہماری نظریں اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی، بدقسمتی سے ہماری نظریں اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی. اگر ہم نے دوائی لی ہے تو یقین اس دوائی کے اوپر ہے، اگر ہم نے ملازمت لینی ہے تو یقین اس ملازمت کے اوپر ہے بھئی. اور پھر ہم لوگ مسلمانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. یہ جو تبلیغی حضرات پھرتے ہیں نا جی، تبلیغی حضرات پھرتے ہیں، ان کی کیا محنت ہے؟ ان کی یہی محنت ہے کہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ پر آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیزیں مشق سے ہوتی ہیں، علم سے نہیں ہوتی ہیں. بہت سے علماء پھرتے ہیں بھئی، بہت سے لوگ پھرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں محنت کرنے سے ہوتی ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہیں، اپنا وقت لگانے سے آتی ہیں، اپنی جان لگانے سے آتی ہیں، اپنا مال لگانے سے یہ چیزیں آتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں ان کے کوئی مفاد نہیں ہوتے، بستر بھی ان کا اپنا ہے بھئی، کھانا بھی ان کا اپنا، پیسے بھی ان کے اپنے، مشقت بھی یہ خود اٹھاتے ہیں، اور 4 مہینے چلہ لگانے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا ہے. لیکن یاد رکھیں 4 مہینہ چلہ لگانے کے بعد ایک چیز ان کو ضرور ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل کا یقین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی کی بات؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے. مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے یا کسی بھی پریشانی کو حل کرنے کے لیے، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرے، اور تدبیر اختیار کر کے نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر لگائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے.